موجودہ جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے اور جو لوگوں کے حالات ہیں، مہنگائی جس قدر بڑھ رہی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا آگے؟ اور جو نئی آنے والی حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مہنگائی کے جن پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیں، مہنگائی کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. ایک لوگوں کی خاموشی. لوگوں میں قوت برداشت اور کسی حوالے سے ہے نہیں ہے. مہنگائی برداشت کرنے کی لوگوں میں بڑی قوت ہے ہمارے لوگوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول آپ 500 روپے لیٹر کر دیں پھر بھی کوئی نہیں بولے گا. ایسی قوت برداشت ہے اس حوالے سے ہم پاکستانیوں میں. اچھا، مہنگائی کیوں ہے پاکستان میں اور باہر ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ مہنگائی نہیں ہے؟ میں بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں، جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. باہر اگر کسی گھر کے 10 افراد ہیں نا، تو وہ ان میں سے 8 کماتے ہیں. بالکل. یہاں پہ اگر کسی گھر کے 10 افراد ہیں نا، تو ایک کمانے والا ہے، باقی سب کھانے والے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر لوگ جو ہے نا، یہ اب اس مہنگائی کے ساتھ نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یعنی جو کرپٹ آدمی ہے اس کو مہنگائی اس لیے مہنگائی نہیں لگتی کہ وہ اپنی کرپشن بڑھا دیتا ہے. بالکل. وہ اپنے ریٹس بڑھا دیتا ہے. جو اور قسم کی 2 نمبریاں کرتا ہے، وہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ اپنی وہ 2 نمبریاں جو ہے مہنگا. اور بدقسمتی ہے پاکستان کی، ایک جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا، آپ سب وہ کسی بھی معاشرے کا ایک وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور کسی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بہت ہی غریب لوگ ہیں، یہاں بہت دولت مند، بہت امیر لوگ. جو مڈل کلاس ہے نا پاکستان کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے. یہاں بہت غربت ہے، یہاں بہت چیز ہے، عزتیں، غربت جو ہے، لوگ نیلام کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ میں بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھروں میں، ظالموں کے گھروں میں اپنے بچے دے دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے تو ہمیں 4 5 10 ہزار روپیہ مہینہ آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بیچنے والی بات ہے نا، اپنے بچے فروخت کرنے والی بات ہے نا، کہ ظالم درندوں کے گھروں میں اپنے بچوں کو جو ان کو نوچتے ہیں. روز ہم واقعات سنتے ہیں کہ اتنا تشدد ہوا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، اللہ کرے پاکستان کی بہت سارے حوالوں سے بربادی ہوئی ہے، تو آئندہ جو حکمران آئیں ان کی کو پالیسیاں ایسی ہوں کہ وہ اس غربت پر قابو پائیں اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور پاکستان معاشی طور پہ کہ تھوڑا مستحکم. آمین. اور صاحب آپ نے جو بات کی نا، اس قوم میں قوت برداشت بہت ہے، مجھے یاد آ گیا ہمارے مشترکہ دوست ہیں ابھی بیٹھے ہوئے پیچھے، وجاہت بھائی. کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وجاہت بھائی نے ایک مثال سنائی، کہتے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ عوام احتجاج کرے نا تو ان کو بتا دو کہ ان کو بھی جیل میں ڈالیں گے، ساتھ ایک کھوتا بھی جیل میں ڈالیں گے ان کے ساتھ. تو وہ بندے کہنے لگے کہ کھوتا کس لیے ڈالیں؟ انہوں نے کہا دیکھا ان کو کھوتے کی فکر ہے، ان کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. مجاہد ایسی خوبصورت باتیں کرتا رہتا ہے، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں مجاہد کی باتوں سے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ لوگوں کا نہیں سوچیں گے، کھوتے کا جو ہے نا سوچیں گے. اور کھوتے کا اس لیے سوچیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کھوتے کھانی قوم ہے، کھوتے بھی کھا جاتے ہیں ہم بکرے کے نام پہ جو ہے. وہ بہت سے لوگوں نے کھایا. مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آیا، اور ایک گوشت کی دکان پہ ایک سرکاری افسر گیا تو وہ وہاں پہ بکرے لٹکے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے اس سے، کہتا ہے یہ حلال گوشت ہے نا، یعنی یہ بکرے ہی ہے نا، کھوتے تو نہیں لٹکے ہوئے. تو اس نے کہا نہیں جناب، یہ دیکھیں یہ مورے لگی ہوئی ہیں، یہ حلال گوشت ہے. تو اس کے بعد اس سرکاری افسر نے اس کو کہا کہ اچھا 5 کلو گوشت دے دو. جب سرکاری افسر نے اس کو پیسے دیے تو پھر دکاندار نے پوچھا سر یہ بھی حلال ہی ہے نا؟ ایسے بھی ہوتا ہے. بس صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کی محبت ہے. بس صاحب لاسٹ پہ میں چاہوں گا کوئی میسج، خاص طور پہ جو پریشان لوگ ہیں، ٹینشن میں ہیں، مایوسی ہے، بے بسی ہے، کیا پیغام دیں گے اس نیشن کو؟ میں تو وہ جو کہتے ہیں نا، میرا پیغام ہے محبت ہے، جہاں تک پہنچے. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا، جو کہ میں اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ
ایک تو دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ میں جو خرابیاں ہیں یا برائیاں ہیں آپ انہیں کتنا منیمائز کر سکتے ہیں. شاید مکمل طور پہ تو ختم نہ کر سکیں لیکن ان کو منیمائز کتنا آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بڑی خرابیوں سے پہلے چھوٹی خرابیوں سے بدل لیں اپنی بڑی خرابیوں کو اور پھر وہ جو چھوٹی خرابیاں ان کو, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا, تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا؟ صرف ہمارے پاس اگر ٹھیکہ ہے یا جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے, اپنے رویے بہتر کر لیں گے, جو حقوق ہیں اللہ کے ان کا بھی خیال کریں, لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کے حقوق ہیں, جو آپ کے رشتہ داروں کے ہیں, جو بہن بھائیوں کے ہیں, جو آپ کی اولاد کے ہیں, ہمسایوں کے ہیں, جو آپ کے دوستوں کے ہیں, اگر آپ ان حقوق کا خیال کریں, دل بڑا کریں, میرا یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے, معاف کر دیا کریں. میں آپ کو اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں. تو میں نے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا ابو جی میرا فلاں دوست آیا تھا تو اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور ابو جی میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. تو والد صاحب فرماتے ہیں پتر بڑا کارنامہ کیتا تو انہیں معافی منگی تے تو معاف کر دیتا. پتر کارنامہ تے ایسی کہ بغیر معافی منگی انہوں معاف کر دا. وہ یہ کہتے تھے کہ معافی اللہ کی شان ہے, ہم درگزر کر سکتے ہیں, ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, ہم اگنور کر سکتے ہیں. معافی دینا اللہ کی شان ہے. وہ کہتے ہیں مزہ تو تب ہے کوئی آپ سے کسی کو معافی مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور آپ لوگوں کو, میرا یہ پیغام ہے کہ درگزر کر دیا کریں, نظر انداز کر دیا کریں لوگوں کی غلطیوں کو اور لوگوں کو ان کی خامیوں خوبیوں سمیت قبول کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کیڑے تلاش کرتے رہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ برائی ہے, اس میں یہ برائی ہے. اور اگر آپ کے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو بڑے مہذب انداز میں اس کو روک دینا چاہیے. اس کو کہیں بھائی وہ چونکہ ہمارے, اچھا میرے پاس نا 4-5 دن پہلے ایک صاحب آئے اور وہ کسی کی غیبت کرنے لگے, کسی کی برائیاں بیان کر رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار بات سنیں بھائی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں فون پہ انہیں ذرا ان سے بات کر لوں اور میں انہیں بتا دوں کہ آپ ان کی یہ خرابیاں بیان کر رہے ہیں, تو ان کا رنگ پھک ہو گیا. مطلب یہ کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ دنیا اگر ہمیں اور طرح کا سمجھتی ہے نا, تو ہمیں جو اپنے اخلاقی رویے ہیں ہمیں ان کے اعتبار سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاقی رویوں کے اعتبار سے بڑے بہتر لوگ ہیں. اور ایک میرا اور پیغام ہے کہ صفائی کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں لوگ نہیں رکھتے. گندگی آپ دیکھیے سڑکوں پہ کتنی پڑی ہوتی ہے. ایک میرا پیغام یہ ہے کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے, رات کو جلدی سونا چاہیے. ہماری نوجوان نسل اس حوالے سے بہت ہی بدقسمت ہے, یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور فضول جاگتے ہیں, کام کر رہے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو والد صاحب کو, میرے والد محترم مرحوم جو ہیں, وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ بیٹا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے, تو کتنی بری بات ہے کہ جانور انسانوں سے پہلے اٹھ جائیں. وہ کہتے تھے کبھی کسی طوطے کو, چڑیا کو دیر تک سوئے دیکھا, کبھی کسی کھوتے کو, گدھے کو, گھوڑے کو, کتے کو دیر تک سوتے دیکھا. سب انسانوں سے پہلے صبح صبح اٹھ کے اپنی خاص آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. پرندے بھی اور باقی چیزیں خاص انداز میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو کہتے ہیں انسان کتنا بدقسمت ہے کہ جانور انسانوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, انسان سویا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں میرے سے محبت کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے لوگوں تک پہنچے. بہت خوبصورت پیغام اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم. محبت. تھینک یو آپ صاحب.